خالہ جان کا سسرال کافی بڑا تھا، ایسا ہی کچھ اس کے ننیال کا حال تھا۔ ماموں تو دو ہی تھے، لیکن خالہ جان اور ان کی امی کے چچا تایا، ماموں خالائیں اور پھپھوئیں، ان کے خاندان۔ خالہ جان نے سب کو مدعو کیا تھا۔ گھر میں چونکہ بہت گنجائش تھی تو قریبی مہمان گھر میں ہی تھے، چند ہوٹلوں میں اور کچھ پڑوس کے خالی بنگلوں میں ٹھہرے تھے۔ ان دونوں کا نکاح صبح گھر پر ہی ہو گیا تھا۔ وہ تقریب بھی سادہ یا عام سی نہیں تھی۔ خالہ جان سب کچھ اپنے شایان شان کرنے کی قائل تھیں۔ شام میں شازیہ کی بارات آنا تھی اور نکاح کی تقریب اور ان کا ولیمہ ایک ساتھ تھا، جس کا شاندار انتظام ہوٹل میں تھا۔ سجا سجایا بنگلہ مہمانوں سے بھرا تھا۔ وہ نیچے اپنے کمرے میں ہی تھی۔ سب دوپہر کے کھانے میں مصروف تھے، جس کے بعد اسے اور شازیہ کو شام کے لیے تیار ہونا تھا اور مہمانوں کو ہوٹل جانا تھا۔ وہ سب سے کچھ دیر لیٹنے اور آرام کا کہنے اپنے روم میں آ گئی۔ وہ یوں ہی بیٹھے اپنے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی کہ آج اس کمرے میں اس کا آخری دن تھا۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ اٹھتی یا کچھ کہتی اس سے پہلے ہی سائم دروازہ کھول کے اندر آیا۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت وہ قدرے سادہ میرون جوڑے میں ملبوس تھی۔ بال کھلے تھے اور اس نے صبح نکاح کے وقت پہنے زیورات بھی اتار دیے تھے۔ اس نے شادی کے بعد پہلی بار اس حلیے میں اس کے سامنے آنے کا نہیں سوچا تھا۔ آپ یہاں کیسے؟ اس غیر متوقع صورتحال پر بے ساختہ وہ پوچھ بیٹھی۔ ایسے ہی، وہ مسکراتا ہوا پاس آیا۔ کوئی دیکھ لے گا، کوئی آ جائے گا۔ دیکھ لے، آ جائے۔ آج وہ بے باک ہو رہا تھا۔ نہیں، وہ اب بھی محتاط تھی۔ چپ، سائم نے اسے شانوں سے تھام کر چپ کرایا۔ مبارک ہو۔ اس کی دھیمی اور بھاری سی آواز پر اس کی گھبراہٹ کی وجہ بدل گئی۔ میں بس اتنا ہی کہنے آیا تھا۔ وہ چپ سر نیچا کیے دل کو سنبھالتی رہی۔ سر جھکاتے ہی بال اس کا چہرہ چھپانے لگے تھے۔ مجھے مبارکباد نہیں ملے گی؟ اس نے دایاں ہاتھ شانے سے ہٹا کر بال پیچھے کرتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ تمہیں پتہ ہے؟ اوہ، تمہیں تو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ساریہ نے ایک شاکی سی نگاہ اس پر ڈالی۔ تمہاری انہی اداؤں کے بعد ایک ہی گھر میں تم سے دور رہنا ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ پھر اس طرح گھبرائی مانو کوئی خطا پکڑی گئی ہو۔ ماں، میں نے کیا کیا؟ وہ اس کا تبسم دیکھ کر ایک دم چپ ہو گئی۔ اس کی جیب سے فون کی دبی دبی آواز آئی۔ بس کچھ دیر اور، پھر سب گنواؤں گا کہ میں نے کب کب اور کیسے کیسے جتن سے صبر اور ضبط کیا ہے۔ اس نے اس کے مہندی سے مزین ہاتھوں کو ایک ساتھ ہاتھوں میں لیا اور اس کے لبوں کو چوم لیا اور فوراً ہی پلٹ گیا۔ اسے بھی خدشہ تھا کہ فون کرنے والا اسے ڈھونڈتا ہوا ادھر ہی نہ آ جائے، اس لیے وہ روم سے چلا گیا، اس بات سے بے خبر کہ اس کی ایک معصوم سی خواہش کی تکمیل نے آج اس کے لیے کون سی کھائی کھود دی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ گود میں رکھے بے خودی سی مسیری پر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ سب کے درمیان ہوں ہاں کرتی کسی اور ہی جہاں میں تھی۔ شادی کی تقریب میں اس کے دادا کا خاندان بھی مدعو تھا۔ اپنی پوتیوں کی اس قدر شاندار شادی پر جانے سبکی کا احساس تھا، احساس کمتری یا اپنی غفلت کی شرمندگی۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ کسی نے بھی شرکت کیوں نہیں کی۔ اس کے پوچھنے پر جویریہ نے بتایا کہ ابو ذر بھائی شریک ہوئے تھے۔ شازیہ رخصتی کے وقت دھواں دھار روئی اور اس کے ساتھ وہ بھی۔ ایسے وقت والدین کی کمی اداس کر ہی دیتی ہے۔ شازیہ کا قافلہ جانے کے بعد وہ سب گھر آئے اور پھر اسے بھی دوبارہ ٹچ اپ کے بعد وہ سب اپنی دوسری کزنوں کے ہمراہ سائم کے کمرے میں لے آئیں۔ یار، ایمان سے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم اتنی حسین دلہن لگو گی، جویریہ نے کہا۔ ایسا بھی نہیں ہے، زارا نے اس کا دوپٹہ جماتے ہوئے اعتراض کیا۔ ساریہ کیوٹ سی معصوم سی ہے، ظاہر ہے پہلی بار دلہن بنی ہے، مطلب اتنا سجی سوری ہے تو لگ بھی قیامت رہی ہے۔ اس کی بات پر ساریہ مسکرا دی۔ تم ذرا پیر موڑ کر بیٹھو، علیزہ نے اس کی ٹانگ پر ہاتھ رکھ کے کہا، تاکہ لہنگا پہلا سکیں۔ ان سب میں وہ سب سے سنجیدہ تھی۔ یار، یہ سب اتنا اولڈ فیشن ہے اور تم لوگ ابھی تک اسی میں الجھی ہوئی ہو۔ دولہا دلہن کو تو 7 انٹری مارنی چاہیے کمرے میں۔ میڈم، پہلے تو یہ ارینج میرج ہے، دوسری ہماری ممانی جان کے ہوتے ایسی بے حیائی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ زارا نے بے حیائی کو کہتے ہوئے ہاتھ کا اشارے سے اس کے آگے پیچھے کوٹ لگائے تھے۔ خیر، ممانی جان ایسی بھی کنزرویٹو نہیں ہے۔ اب چلو، جویریہ نے کہا، سائم بھائی کے آنے سے پہلے اسے ذرا سکھ کا سانس لینے دو۔ اس کے بعد تو وہ چپ ہوئی اور باقی سب کھیکھی کرنے لگیں۔ سائم بھائی جس بےتابی سے اسے گھور رہے تھے، مجھے لگتا ہے دروازے پر ہمارے باہر نکلنے کا ویٹ ہی کر رہے ہوں گے۔
اس بار ان سب کا مشترکہ کہا سنائی دیا۔ چلو پھر سب نکلتے ہیں، علیزہ نے کہا اور سب اس کے روم سے باہر نکل گئیں۔ ساریہ نے سر اٹھا کر کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے کی سجاوٹ میں بھی دھیما پن اور معیار تھا جو اپنے خاص اور یکتا ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ سامنے قدآدم شیشے کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر خود کا جائزہ لینے کی خواہش مچلی۔ کیا پتہ کچھ کمی رہ گئی ہو؟ وہ صائم کے سامنے کسی کمی کے ساتھ پیش نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے چہرے پہ پڑا جالی دار گھونگھٹ اٹھایا اور وزنی لہنگا سنبھالتے ہوئے نیچے اتری۔ دونوں ہاتھ سے لہنگا فرش سے اونچا اٹھانے کی کوشش کرتی وہ آئینے کے سامنے آئی۔ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ کر وہ خود حیران رہ گئی۔ جویریہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ اس نے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس قدر حسین لگے گی۔ اپنا جائزہ لیتے ہوئے پیچھے سجی سیج آئینے میں نظر آئی تو یکایک خیال آیا، اف، اب وہاں اسی پوزیشن میں کیسے بیٹھوں گی؟ ان سب نے اس کا لہنگا اور دوپٹہ جس سلیقے سے پھیلا کر وہاں بٹھایا تھا وہ خود اکیلی یہ نہیں کر سکتی تھی۔ سب کچھ پرفیکٹ ہو، اس چکر میں پہلا سامنا ہی اس نے گڑبڑ کر دیا۔ زارا کو فون کر کے بلا لوں؟ اس نے پیچھے مڑ کر لمبی چوڑی مسحری کو دیکھتے ہوئے سوچا، جہاں ساتھ والی میز پر اس کا فون رکھا تھا۔ تبھی دروازہ کھول کے صائم اندر آیا۔ دونوں نے ٹھٹک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ صائم اگلے ہی پل دلکشی سے مسکرایا اور ساریہ مارے گھبراہٹ کے دوبارہ آئینے کی طرف مڑ گئی۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے وہ بھی آئینے کے سامنے اس کے پیچھے یوں کھڑا ہوا کہ ساریہ کے بائیں شانے کو اس کا دایاں کاندھا چھو رہا تھا۔ تمہیں آئینے سے تعریف کی ضرورت کبھی نہ ہو، تم خود کو میری نظروں سے تو دیکھو۔ صائم نے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ ساریہ نے جھجکتے ہوئے آنکھیں اٹھائیں۔ ان دونوں کے عکس ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تم ہمیشہ ہر حال میں مجھے اچھی لگتی ہو۔ صائم سامنے آیا اور اس کا رخ اپنی سمت کیا۔ مجھے آج تم سے اتنی باتیں کہنی اور سننی ہیں کہ باہر سب پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ پہلے تو صبح سے شام کر دی اور اب بھی کوئی گھڑی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ نکاح کے بعد یہ مہمان اور کھانا اور رسمیں بڑی ہی فضول ہیں۔ ان سب میں دلہا دلہن کا کیا کام یار؟ انہیں تو فارغ کر دینا چاہیے۔ اس کا فقرہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ اسے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ وہ رک گیا۔ اس کی خاموشی پر ساریہ نے ہنسی روک کر اسے دیکھا۔ صبح والی ملاقات کا اثر تھا کہ اس وقت ویسی گھبراہٹ اور جھجک نہیں تھی۔ اچھا تم بتاؤ اتنی خوش کیوں ہو؟ اس نے ہلکے سے اس کے ہاتھوں کو اپنی طرف کھینچا۔ اس کے لہجے اور چہرے میں شرارت تھی۔ بتاؤ؟ وہ جانتی تھی کہ جواب میں وہ پتہ نہیں کی توقع کر رہا ہوگا۔ میں تو ہمیشہ ہی خوش رہتی ہوں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اپنے اعتماد پر وہ خود حیران تھی۔ یعنی آج بھی ہمیشہ والی بات ہے، کوئی خاص نہیں؟ آپ مجھے میری نظروں سے دیکھیں تو آج کی خوشی میں کیا خاص ہے پتہ چل جائے گا۔ اس کی نگاہیں صائم اور اپنے ہاتھوں پر جمی تھیں۔ صائم دھیرے سے ہنس پڑا۔ مسز ساریہ صائم بنتے ہی کوئی بہت سمجھدار ہو گیا ہے؟ وہ شرما گئی۔ وہ کچھ کہنے ہی جا رہا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ کون گدھا ہے اس وقت؟ وہ بری طرح بے مزہ ہوا۔ پاور آف کرنے کے ارادے سے ساریہ کا ایک ہاتھ چھوڑ کر اس نے جیب سے فون نکالا، تاہم وہاں جگمگاتا نام دیکھ کر اسے کال ریسیو کرنی ہی پڑی۔ ہیلو؟ جی ابھی؟ اوکے۔ اس نے فون واپس جیب میں رکھا اور گہری اور طویل نگاہ سے اسے دیکھا۔ یہ مناسب تو نہیں لیکن پلیز کچھ دیر ویٹ کرو، میں بس ابھی گیا اور ابھی آیا۔ اس غیر متوقع بات پر وہ سب بھول کے اسے دیکھنے لگی۔ صائم نے اس کا ہاتھ تھاما اور اوپر اٹھا کر چوما۔ بس 5 منٹ، پھر تم ہو اور میں ہوں۔ اس کے لمس کی تپش لہجے میں بھی تھی۔ اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ دے کر اس نے چھوڑ دیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے وہ مسکرایا تو وہ بھی جواباً مسکرائی تھی۔ بے آرامی کے احساس سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ حواسوں میں لوٹتے ہوئے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس عمل میں اکڑی پیٹھ اور کمر کے ساتھ ساتھ اس کے زیورات اور کپڑوں نے بھی احتجاج بلند کیا تھا۔ اسے یاد آیا وہ صائم کا انتظار کرتے ہوئے مسحری کی پشت سے ٹک کر سو گئی تھی۔ اب بھی کمرے میں صائم موجود نہیں تھا، جبکہ پردوں کے پیچھے سے باہر پھیلا اجالا کمرے میں بھی دن کا اعلان کر رہا تھا۔ رات سیکنڈ سیکنڈ منٹ منٹ سے رکھتا وقت گھنٹے میں تبدیل ہوا تو اس نے رات اسے فون بھی کیا تھا اور صائم کا فون بند آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ کمرے سے نکل کر باہر جانے کا سوچ ہی رہی تھی تو فون میں صائم کا میسیج نظر آیا تھا، میرا انتظار مت کرنا، سو جاؤ۔ انگریزی کے یہ چند الفاظ جتنے واضح تھے اتنا ہی اسے الجھا گئے۔
وہ کتنی دیر بے یقین سی بیٹھی فون کو گھورتی رہی تھی۔ کس کے پاس جائے، کس سے کہے، فکر، اندیشے، بے یقینی، تکلیف اور سبکی کے احساس میں گھری جانے کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اس نے دوپٹہ کھینچ کے خود سے دور کر کے پلنگ پر ڈالا اور کھڑی ہو گئی۔ اللہ جانے کیا ایمرجنسی آ گئی تھی۔ میں بھی پاگل ہوں، ذرا نہیں سوچا کہیں کسی کی طبیعت نہ خراب ہوئی ہو، اللہ کرے سب خیر ہو۔ وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ فون کی بیل بجی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو میز پر سائم کا فون رکھا تھا۔ وہ حیران ہوئی۔ تبھی وہ پچھلی بالکنی سے اندر داخل ہوا اور فون اٹھایا۔ ہیلو، نہیں۔ اس نے آواز دانستہ سست رکھی تھی۔ ساریہ بھی سو رہی ہے۔ وہ اس کے سامنے کھڑی آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، یس، ڈونٹ ڈسٹرب اس۔ فون جیب میں ڈالتا ہوا وہ آگے آیا۔ اس سے ذرا فاصلے پر رک کر آرائشی میز کی دراز کھول کر ایک ڈبہ نکال کر اوپر رکھا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ اس بے تاثر آواز اور سپاٹ چہرے میں کہیں گزشتہ شب والا سائم نہیں تھا۔ وہ پھر بالکنی میں جانے لگا تھا۔ وہ ہوش میں آئی۔ سائم، اس نے دوڑ کر پیچھے سے اس کا بازو پکڑ کے روکا۔ سائم نے بازو کو حرکت دے کر اس کی گرفت سے چھڑایا اور ساریہ کو رونا آ گیا۔ تم چینج کرو، ریڈی ہو جاؤ، ساتھ باہر چلتے ہیں۔ وہی جذبات اور احساس سے آری آواز۔ ہوا کیا ہے سائم؟ وہ تیزی سے اس کے سامنے آئی۔ خالی گلا، خالی کان، دوپٹے سے بے نیاز، لیکن کل رات کے بعد سب سے بڑی تبدیلی اس کا سوتا ہوا چہرہ اور بجھی آنکھیں تھیں۔ کچھ نہیں، وہ اسے ہاتھ سے ایک طرف کرتا بالکنی میں چلا گیا۔ پیچھے اس نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ وہ بے جان ہوتے جسم کے ساتھ بمشکل مسہری پہ پہنچی۔ اس وقت وہ کل رات کس کا فون تھا؟ ایسی کیا بات تھی؟ سائم کیوں بدل گیا؟ ایسا کچھ نہیں سوچ رہی تھی، اسے بس رونا آئے جا رہا تھا۔ سب کچھ تو ٹھیک تھا، اتنا اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ ایک ہی سوال تھا اور دکھی دل آگے ذہن مفلوج تھا۔ جب وہ دونوں ساتھ باہر آئے تو نئے نویلے دلہا دلہن تھے۔ اس کی سوجی آنکھوں کا الزام رت جگہ کے نام ہوا اور کچھ سائم کے ہنسی مذاق نے بھرم رکھ لیا۔ شازیہ شام میں آنے والی تھی، گھر مہمانوں سے بھرا تھا۔ وہ خالہ جان کو سلام کرنے ان کے کمرے میں گئی تو وہاں موجود مختلف آنٹیوں نے اسے بڑی دیر بٹھائے رکھا۔ بڑی مشکل سے اس نے زارا کو میسج کیا، وہ اس کو لینے آئی۔ آج شازیہ کا ولیمہ تھا، گھر میں تیاریاں اور مہمانوں کی افراتفری تھی۔ کچھ مہمان بڑی دور سے اور بڑی مدت کے بعد آئے تھے، اس لیے ان کی خاص مدارات ہو رہی تھیں۔ خالہ جان اپنی مہمان نوازی کے لیے بھی دور دور تک مشہور تھیں۔ یوں شام ہوئی پتہ ہی نہیں چلا اور ایک بار پھر شازیہ کے ولیمے میں شرکت کے لیے اس کی تیاری شروع ہو گئی۔ اسے نہ سائم دکھائی دیا، نہ اس سے بات کرنے کا موقع ملا۔ ولیمے کے لیے جاتے ہوئے بھی اس کے ساتھ کار میں فاران اور زارا تھے، جن کے ساتھ وہ یوں ہنسی مذاق کر رہا تھا جیسے گزشتہ شب معمول کے مطابق گزری ہو۔ اس کا جھکا سر اور ضبط سے سرخ ہوتا چہرہ کچھ میک اپ نے چھپا لیا اور دوسرے ارینج میرج کی روایتی شرمیلی دلہن نے بھرم رکھ لیا۔ ولیمے میں اس کے ددیال سے کوئی مدعو نہیں تھا۔ وہاں سے واپسی پر بہت دیر ہو گئی تھی، وہ خود تھکن سے چور تھی۔ تیار ہو کر مسکرا کر سب کے سامنے ایک جگہ بیٹھے رہنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ وہ جو پورا دن رات کا انتظار کر رہی تھی کہ سائم سے اس عجیب پراذیت اور کسی قدر ذلت کا احساس گرانے والے رویے اور صورت حال کی وجہ جان کر رہے گی، خود ہی کپڑے بدلتے بستر پر گر گئی۔ سائم جان بوجھ کر دیر سے کمرے میں پہنچا تو وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ اگلی صبح وہ سائم سے پہلے ہی اٹھ کر نیچے آ گئی، جہاں مہمانوں سمیت سارا گھر زارا کی دلجوئی کر رہا تھا۔ وہ رو رو کے نڈھال ہو رہی تھی۔ شادی کے ہنگاموں میں اس کی بلیاں ملازموں کے سپرد تھیں اور ایک بلی فوت ہو چکی تھی۔ دوپہر تک وہ کسی طرح سنبھلی تھی۔ شام کی فلائٹ سے شازیہ اور فاریاب ہنی مون کے لیے ترکی جا رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ فاریاب کے ہمراہ ان سے ملنے آئی تھی۔ ذرا دیر کو وہ سب کھینچ کر اسے کمرے میں لائیں کہ اس سے راز اگلوائے جائیں، چھیڑا جائے، جو مہمانوں اور بڑوں کے سامنے مشکل تھا۔ لیکن شازیہ کمرے میں آتے ہی بری طرح رونے لگی۔ ارے رے رے، کیا ہوا؟ بھابھی نے اسے گلے لگایا تو وہ اور شدت سے رونے لگی۔ شازیہ آپی، آپ رونا بند کریں ورنہ میں فاریاب بھائی کو بلا کر لاتی ہوں۔ جویریہ کی دھمکی کارگر رہی۔ وہاں فاریاب کے ممی پاپا کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ شازیہ نے چہرہ پوچھا۔ اس لیے بھی تم سب کی بہت یاد آتی ہے۔ اب پھر تم سب کو چھوڑ کر جانے کا خیال مجھے اتنا رلا گیا۔ ارے ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، تم تو چند گھنٹوں میں ہی اکیلے ہو گئی، بھابھی نے اچنبھے سے پوچھا۔
ابھی تو مہمان بھی موجود ہوں گے۔ وہی نہ بھابھی، شازیہ نے ٹشو سے ناک رگڑی۔ مجھے ابھی سے اس وقت کا سوچ کر گھبراہٹ ہو رہی ہے جب سب چلے جائیں گے۔ وہ سب ایک ساتھ شازیہ سے لپٹ گئیں۔ شازیہ تو کچھ وقت ٹھہر کر چلی گئی، لیکن تب سے وہ ایک نئی سوچ میں ڈوبی تھی۔ اس کی شادی کا تیسرا دن تھا اور اسے آج پتہ چلا تھا کہ اپنے دکھ اور تکلیف پر سب کے سامنے رونا کیسی عیاشی ہے، لیکن اس عیاشی سے پہلے اپنا آپ عیاں کرنے کا حوصلہ اور نیت ضروری تھی۔ اپنا سچ اپنے دکھ کی وجہ سے سب سے بانٹنا لازمی تھا، جیسے زارا اور شازیہ نے کیا تھا۔ کس عادی تھے اپنے دل کی بات کہہ کر وہ رو رہی تھیں۔ میں صائم کے ساتھ ناشتہ کروں گی۔ وہ سب کے ساتھ ناشتہ کرنے میز پر بیٹھی تھی کہ اچانک کھڑی ہو گئی۔ اوہ ہو، زارا نے آنکھیں نچائیں۔ ساتھ لے جاؤ کمرے میں ہی، جویریہ نے مشورہ دیا۔ وہ سو رہے تھے، میں دیکھ لوں پہلے جا کر جاگے ہیں یا نہیں۔ وہ مسکراتی زینے کی طرف بڑھی۔ کمرے میں پہنچنے تک دل، دکھ، ضبط سب نقطۂ عروج پار کر چکے تھے۔ اس کے دھڑ سے دروازہ کھلنے پر تولیے سے بال خشک کرتا صائم جھٹکے سے پیچھے مڑا۔ وہ بھری آنکھوں اور سرخ چہرے کے ساتھ اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے تولیہ قریبی کرسی پر رکھا اور زبان پھسلنے پر افسوس کیا۔ نہیں، اس کے دو ٹوک جواب نے پچھتاوے کو بڑھا دیا۔ دونوں چند پل یوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر اس سے پہلے کہ وہ نظر ہٹاتا ساریہ نے کہا، مجھے نہیں پتا وہ کون سا لمحہ تھا، کون سی بات تھی جب میرے احساسات آپ کے لیے خاص ہو گئے، اتنے خاص کہ پھر اس سے اہم کچھ رہا ہی نہیں۔ جب ہمارے رشتے کی بات چلی تو سب حیران تھے، سب کا خیال تھا ہمارا کپل بڑا مس میچ ہے۔ مجھ میں وہ اعتماد، وہ کوالٹیز نہیں جو آپ کی پارٹنر میں ہونا چاہیے، اس لیے مجھے اور آپ کو بھی خالہ جان کے پریشر میں آنے کے بجائے انکار کر دینا چاہیے۔ صائم کو اس چھوئی موئی شرمیلی اور تواتر سے ایسے ہی کچھ نہیں جواب دینے والی ساریہ سے اتنی واضح اور شفاف گفتگو کی توقع نہیں تھی، لہٰذا حیرانی اور ہلکی سی ستائش اس کے چہرے اور آنکھوں سے ظاہر تھی۔ پھر مجھے پتہ چلا یہ خالہ جان کا فیصلہ نہیں بلکہ آپ کی فرمائش تھی، اور یقین کریں، وہ بھری آنکھوں سے مسکرائی۔ میں 7ویں آسمان پر پہنچ گئی تھی۔ سب کے لیے ہم مس میچ کپل تھے، لیکن یہ جاننے کے بعد بھی کہ شادی آپ کی خواہش پر ہو رہی ہے، میرے اندر یہ تمنا نہیں جاگی کہ دنیا میں اعلان کر کے اتراؤں، انہیں بتاؤں، دکھاؤں کہ وہ کتنے غلط ہیں اور میں کتنی خاص اور خوش قسمت۔ اور اب بھی وہ ایک قدم آگے آئی۔ مجھے محبت کا دکھ، رد کیے جانے کا غم کسی سے نہیں کہنا۔ میرے رازدار آپ ہیں اور ہم اپنے دکھ، رونا انہی کے آگے روتے ہیں جو دکھ کی وجہ جانتے ہیں، جنہیں ہم وجہ بتا سکتے ہوں۔ حلق میں پھندہ اٹکا اور وہ آواز مر گئی۔ صائم دم سادے اسے سن رہا تھا۔ اس وقت میرا دل ٹوٹا ہے، میں اداس ہوں، مایوس ہوں، دکھی ہوں بہت۔ میری خوشیوں اور دکھوں کے سارے فیصلے آپ نے کیے ہیں، تو اب سنبھالیں گے بھی آپ ہی مجھے۔ میرا ہاتھ تھامنے سے پہلے ہی جھٹک دیا، تو اب میرے آنسو پوچھیے۔ اس کے لہجے میں ضد تھی اور مان بھی۔ پہلا موقع تھا کہ کسی کی باتیں سن کر اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ صائم نے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنے کاندھے سے لگایا۔ وہ جو بے آواز آنسو بہا رہی تھی زور و شور سے رونے لگی۔ وہ اس کی امید سے زیادہ بہادر ثابت ہوئی تھی۔ سوری ساریہ۔ اس نے اسے قریبی کرسی پر بٹھایا اور آرائشی میز کے کنارے ٹک گیا۔ آپ کی میرے لیے محبت ختم ہو گئی ہے؟ ساریہ کی آواز بہت دھیمی تھی۔ نہیں، کیا آپ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے؟ میں ساری عمر تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو آپ کیوں مجھے خود سے دور کر رہے ہیں؟ وہ روحان سی ہوئی۔ مجھے بتائیں کل رات کس کا فون تھا، کیا بات ہوئی؟ ساریہ، اس نے نرمی اور رسان سے کہا، تم سے شادی کی خواہش کا اظہار میں نے اس لیے کیا تھا کہ مجھے تمہارا ساتھ ساری عمر کے لیے چاہیے تھا۔ مما نے کہا بھی کہ اتنی جلد بازی نہ کرو، کیونکہ 2 ہی اولادیں ہیں، ان کی اس میں بھی یہ آخری شادی تھی، تو وہ بہت گرینڈ کرنا چاہتی تھیں، لیکن میں نے انہیں منا لیا کہ مجھے گرینڈ نہیں، ابھی شادی کرنی ہے، اور اس وقت مجھے لگا تھا مما بھی میری محبت اور جذبات جان گئی تھیں، اس لیے مان گئیں۔ پھر ایسا کیا ہوا صائم؟ بتائیں نا۔ اس کا انداز التجائیہ تھا۔ کس کا فون تھا؟ کس سے ملے تھے آپ؟ کیا بات ہوئی ایسی؟ صائم نے ایک گہری سانس لی۔ وہ کال مما کی تھی ساریہ۔ اس رات تیزی سے چلتا صائم ان کے کمرے تک پہنچا تھا۔
پہلی بار اجرت میں وہ دستک دیے بنا ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ اپنی مخصوص کرسی پر پرجمان تھیں۔ اس نے اپنی مسرت میں ان کے چہرے اور نشست کے انداز پر غور ہی نہیں کیا تھا، جو دونوں اکڑے ہوئے تھے۔ سب خیر ہے مما؟ مجھے اس وقت کیوں بلایا؟ اسے جلدی جلدی بات ختم کر کے واپس جانا تھا۔ فاران اور وقاص آج یہیں ہیں، کوئی کام ہے تو ان کو کہیں نا۔ انہوں نے اس کی بات نظر انداز کر دی۔ تمہیں ہماری فراست پر کتنا بھروسہ ہے؟ ان کی بے لچک آواز میں یہ عجیب سوال سن کر وہ پہلی بار ٹھٹکا۔ بات کیا ہے مما؟ وہ آہستہ آہستہ چلتا ان کے قریب آیا۔ ہم نے تمہارے لیے ایک بار کہنے پر ایک لمحہ بھی نہ سوچا اور فوراً شادی کر دی کہ ہمارے لیے بچوں کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں، لیکن انہوں نے رک کر گردن اونچی کی۔ ہمیں اپنا خاندان، وقار اور عزت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ہم اس پر سمجھوتا کبھی نہیں کرتے اور دھوکہ تو ہمیں قطعی برداشت نہیں۔ یہ سب تو میرے لیے بھی سچ ہے، لیکن تو پھر کسی لیکن اور اگر مگر کے بنا اس شادی کو ابھی اور اسی وقت ختم سمجھو۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ مما، بے یقینی اور حیرت کے مارے وہ الفاظ ترتیب نہیں دے پایا۔ ہم اس وقت مہمانوں سے بھرے گھر میں کوئی تماشا نہیں چاہتے، نہ ہم اس بات کی تشہیر کر سکتے ہیں کہ ہمیں ہمارے گھر میں دھوکہ دیا گیا ہے، اس لیے فوراً اپنے فیصلے پر عمل نہیں کریں گے۔ کون سا فیصلہ مما؟ صائم کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی سنسنی دوڑ گئی۔ وہ لڑکی ہمیں قبول نہیں، اس گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ بات آپ اس وقت کر رہی ہیں؟ ساریہ کے لیے لڑکی والے الفاظ سن کر اسے ناگواری محسوس ہوئی۔ ایسا کرنا تھا تو شادی کیوں کی؟ ایک دم اسے غصہ آیا، کیونکہ ہم بھول گئے تھے کہ اس کی رگوں میں اس کم ذات کا خون بھی ہے، جس میں کوئی اعلیٰ صفت، کوئی خوبی ہو ہی نہیں سکتی۔ صائم ماں کا یہ زہر خون لہجہ پہلی بار سن رہا تھا، اور یہ آپ کو اس وقت یاد آ رہا ہے یا کسی نے یاد دلایا ہے؟ صائم بہت غصے میں تھا۔ اسی بدبخت نے یاد دلایا ہے اور تم ہم سے بحث کر رہے ہو؟ انہوں نے پہلو بدلا۔ مما، اس نے آگے آ کر ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے۔ ایسا سوچنا بھی ظلم ہے، گناہ ہے۔ ابھی جو خاندانی وقار اور عزت کے بارے میں تم نے کہا، اسے ثابت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اس کی بات کاٹ کر انہوں نے بیٹے کے گال پر ہاتھ رکھا۔ فیصلہ ہو چکا، وہ لڑکی اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ مما، چند گھنٹوں میں ایسا کیا ہو گیا کہ آپ مجھے میری خوشی، میری چاہت سب مکمل نظر انداز کر رہی ہیں؟ تمہاری ماں کے لیے خاندان اور ہماری روایت ان سب سے اوپر ہیں۔ مما، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ مجھے بتائیں۔ ہماری انسلٹ نہ کرو، یہ کہہ کر انہوں نے نخوت سے بیٹے کا ہاتھ گھٹنوں سے جھٹک کے دور کیا۔ ہماری کزن اور ان کی فیملیز 2 دن مزید یہاں ہیں۔ ہم ان کے جانے کے بعد وہ کریں گے جو ضروری ہے۔ مما پلیز۔ اس کا انداز التجائیہ تھا۔ میری خاطر مما، میری خاطر جو بھی ہوا ہے اسے درگزر کر دیں، بھول جائیں۔ ساریہ ایسی نہیں ہے، ہمارے سامنے یہ نام نہ لو، انہوں نے نفرت سے کہا۔ ہمارے درگزر اور بھول جانے کی ہی سزا ہے یہ کہ خون اپنا رنگ دکھاتا ہے، تربیت اور ماحول اس کا کچھ نہیں سنوار سکتی۔ وہ کسی صورت یہ فیصلہ نہیں مان سکتا تھا، تاہم اس وقت ماں سے بحث بھی حاصل تھی، لیکن وہ انہیں سچ باور بھی کرانا چاہتا تھا۔ مما، وہ جو بھی جیسی بھی ہے مجھے قبول ہے، مجھے اس سے محبت ہے۔ ہمیں قبول نہیں ہے، بات ختم۔ ہم نے شادی کی اجازت دی تھی، ہم اسے ختم کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ وہ پرخیال سی ٹھہر گئیں، پھر کہنے لگیں، یہ 2 دن وہ تمہاری دسترس میں ہے، اس کے بعد اس کی زندگی ہمارے ہاتھ میں ہوگی، تمہارا اس پر کوئی حق ہوگا نہ اختیار۔ انہیں جیسے اس پر رحم آیا تھا اور انہوں نے اسے رعایت دے ڈالی، جو صائم کو کوڑے کی طرح لگی تھی۔ اس کے جذبات ایسے سستے تھے، نہ وہ ایسا نفس کا غلام تھا۔ وہ ناراض سا کھڑا ہو گیا۔ ہم 2 دن بعد ہی بات کریں گے مما، وہ مضبوط لہجے میں کہتا کمرے سے نکل گیا۔ ہاں، انہوں نے نفرت سے گردن کو جھٹکا دیا۔ بذات وہ فوراً واپس کمرے میں کیسے جاتا، سب کی نظروں سے بچتا وہ چھت پر چلا گیا۔ 2 دن بعد کیا ہوگا، وہ بڑا سوال اس وقت یہ تھا کہ وہ ساریہ سے کیا کہے گا۔ جو وہ ماں سے سن کر آیا تھا، وہ کہہ کر اس کا دل توڑنا ناممکن تھا، اور 2 دن بعد کیا ہوگا یہ اسے خود معلوم نہیں تھا۔ وہ جتنا بھی مضبوط، با اختیار اور قوت ارادی کا مالک تھا، گھر کی 4 دیواری میں حاکم ستوت جہاں ہی تھی، ایک پتا بھی یہاں ان کی مرضی کے بنا ہل نہیں سکتا تھا۔
رات کے آخری پہر جب وہ کمرے میں آیا تو وہ اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا لیکن بے بسی بھی حد سے زیادہ تھی۔ وہ دلہن بنی ساری رات اس کی راہ دیکھتی تھی اور وہ اپنی دلہن کا سامنا کرنے سے کتراتا رہا تھا۔ ساریہ منہ کھولے بے یقینی سے اسے تک رہی تھی۔ وہ فوری طور پر کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد مجھے موقع ہی نہیں ملا، نہ وقت تھا کہ میں دوبارہ مما سے بات کرتا۔ آج مما کے کزن جانے والے ہیں، وہ ہی ان کے خاص مہمان تھے۔ وہ انہی کے ساتھ تھیں تو اب ان سے ان کے غصے کی وجہ؟ یہ غصہ نہیں ہے سائم، صدمے سے اس کی آواز لرز رہی تھی۔ یہ نفرت ہے۔ حالانکہ سائم نے ہو بہو ان کے جملے یا لفظ نہیں کہے تھے، لیکن وہ پھر بھی بات کی تہہ تک پہنچ گئی تھی۔ لیکن کیوں؟ مجھ سے ایسا کیا ہوا ہے؟ وہ رونے لگی۔ خالہ جان ایسی تو نہیں ہیں، بلا وجہ اتنی بڑی بات کریں۔ ضرور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اسے چند پلوں میں ہی یقین ہو گیا۔ ہم محض اندازے ہی لگا سکتے ہیں۔ اچانک اس قدر شدید اور عجیب فیصلے کی وجہ وہی بتا سکتی ہیں، سائم نے اسے سمجھایا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ ساریہ کو یاد آیا وہ ناشتے کی میز سے اٹھ کر اسے بلانے آئی تھی۔ دروازہ کھول کر اندر آنے والا ملازم تھا۔ بیگم صاحبہ نے آپ کو ان کے کمرے میں بلایا ہے۔ سائم نے بس سر ہلایا، وہ چلا گیا۔ ساریہ کی ٹانگیں بے جان ہوئیں اور چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ سائم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہیں رکو، اس نے مسکرا کر اسے حوصلہ دیا اور خود اپنا دل سنبھالتا باہر نکل آیا۔ ساریہ خالہ جان کے مزاج سے واقف تھی۔ ان دونوں کو ددیال سے اپنے ساتھ لانے کی سب سے اہم وجہ بھی یہی تھی۔ کسی سے انہوں نے سن لیا تھا کہ سید نفیس الحسن کی نواسیاں کیسے خاندان میں پل رہی ہیں، جہاں تربیت کے لیے خاندانی روایتیں ہیں، نہ الگ اقدار، نہ ان صفات والی صحبتیں۔ اگر نفیس الحسن زندہ ہوتے تو شرم سے سر جھک جاتا۔ یہ بات ان کے دل کو ایسی لگی کہ بہن کی وفات کے بعد بھانجیوں کو پلٹ کر نہ دیکھنے والی خالہ انہیں اپنے گھر لے آئیں اور پھر انہیں اپنے گھر اور خاندان کا حصہ بنا کر ہی ان کی پرورش کی۔ یہ ان کے مزاج کے اس پہلو کی مثال تھی کہ جب وہ کوئی ارادہ فیصلہ کر لیں تو مکمل دیانت داری سے اسے پورا کرتی ہیں اور نبھاتی بھی ہیں، اور اب ان کی یہ صفت ہی ان کے لیے قیامت تھی۔ اس میں اتنی بھی جان نہیں تھی کہ اپنی جگہ سے اٹھتی۔ وہ وہیں بیٹھی دعائیں کر رہی تھی کہ پھر دروازے پر دستک ہوئی اور اس کا دم حلق میں اٹک گیا۔ دوسری بار دستک ذرا تیز تھی۔ آ جاؤ، اس نے بمشکل کہا۔ اس بار ملازمہ تھی۔ آپ کو نیچے بلا رہے ہیں۔ اس نے بھاری ہوتے سر کو کسی طرح جنبش دی۔ ملازمہ کے جانے کے بعد وہ جیسے تیسے کھڑی ہوئی۔ آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ اس کا لباس اور آرائش بالکل 3 دن پرانی دلہن والی تھی، مگر صورت وہ سزائے موت کے ملزم جیسی ہو رہی تھی۔ وہ نیچے پہنچی تو خالہ جان کے مہمان جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ان کا سامان گاڑیوں میں رکھا جا چکا تھا۔ اسے ان سے ملنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ اس وقت اس پہ خالہ جان کی ایسی دہشت سوار تھی کہ اس نے سائم کدھر ہے یہ بھی نہیں دیکھا۔ یہ سب اس سے مل کر باہر جانے لگے تو انہیں الوداع کرتے باقی سب بھی ان کے ہمراہ لان میں گئے۔ وہ اکیلی وہاں اگلے پلوں سے خوفزدہ کھڑی رہی۔ ساریہ باہر سے تیزی سے اس کے پاس پہنچے۔ سائم نے اسے پکارا تو وہ چونکی۔ ریلیکس، مما بھی ان کے ساتھ ہی گئی ہیں۔ کیا؟ اسے لگا اس نے غلط سنا۔ کسی پرانی پراپرٹی کا میٹر ہے۔ صبح صبح فون آیا تھا۔ ان کے چاچا شدید علیل ہیں۔ ان کی زندگی میں سارے وارثوں کو دستخط کرنے ہیں تاکہ وہ پراپرٹی بیچی جا سکے، اس لیے وہ سب چاچا کی طرف جا رہے ہیں۔ پچھلے چند منٹوں میں تناؤ ٹوٹتے ہی وہ بے ساختہ رونے لگی۔ مجھے بھوک لگی ہے یار، چلو ناشتہ کرتے ہیں۔ اس کے آنسو پوچھنے کے بعد وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر میز تک لایا۔ سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے جب سائم نے کہا، ویسے آپ سب اجازت دیں تو ہم آج اس شہر کی ہی گرد چھان آئیں۔ ہنی مون پہ تو ہم دیکھو کب تک جاتے ہیں۔ لے جاؤ بھائی، یہ تو مکمل تمہاری چیز ہے، ہم کون ہوتے ہیں اسے روکنے والے؟ علیزہ نے کہنے کے ساتھ ہی اسے دھکا دے کر اٹھایا۔ اس کے مذاق پر وہ سب ہنسنے لگے۔ وہ پہلی بار اسے اپنے ساتھ باہر لایا تھا۔ خالہ جان گھر میں موجود نہیں تھی، لیکن آج یا کل انہوں نے آ ہی جانا تھا۔ شاپنگ، لنچ، مووی اور ڈنر کے بعد وہ گھر واپس آئے تو سب سو چکے تھے۔ خالہ جان کب تک واپس آئیں گی؟ اس کے ساتھ زینہ چڑھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ لمبا سفر ہے، لیٹ نائٹ تک تو وہ پہنچے ہوں گے۔ کل کام ہوگا، اس کے بعد پرسوں تک شاید آئیں۔ سائم نے بغور اسے دیکھا۔ وہ تھکی ہوئی اور زیادہ تھکی لگ رہی تھی۔
सारिया, कमरे में आकर इसने दरवाजे पर ही इसे रोका। क्या तुम्हें ये लग रहा है कि मम्मा ने जो कहा है वो मैं कर गुजरूंगा? वो चुप रही। खाला जान की बात आज तक किसी ने टाली नहीं थी। इसके पीछे कोई रीज़न है और मुझे यकीन है वो गलत है, झूठ है कि इस दुनिया में ऐसी कोई वजह थी जो तुम्हें मुझसे अलग कर सके, बल्कि मेरे पास लंबी लिस्ट है इन रीज़न्स की कि हमें क्यों साथ होना चाहिए। वो कुछ और पास आया। और जब तक मैं मम्मा को इस बात का यकीन ना दिला दूं, तुम मेरा यकीन करके थोड़ा सा इंतज़ार कर सकती हो। सारिया ने महज सर हिलाने पर इक्तफा किया। थैंक यू। वो मुस्कुराते हुए इसका हाथ थामने लगा था कि वह पीछे हुई। इंतज़ार ऐसे नहीं होता। इसने अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए। इसका एक और मतलब होता है। इसने आगे आकर इसके पीछे पीछे हाथों की सिमत इशारा किया। क्या? कि तुम्हें मुझसे मेरे जितनी मोहब्बत नहीं। इसने मुस्कुराकर इसे चिढ़ाया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसने इसे गलत साबित करते झट दोनों हाथ सामने पेश किए। ना ना जी, अब करो इंतज़ार। वो मुस्कुराता पीछे हटा और पलट गया। इसके चेहरे पर बड़ी प्यारी शरारत भरी शौक़ी बिखरी थी। सुबह सुबह फ़ोन की आवाज़ से इसकी आंख खुली। किसी ने एक बेल देके फ़ोन बंद कर दिया था। इसने मंदी मंदी आंखों से देखा। मिस्ड कॉल और मैसेज शाजिया का था। इसने पूरी आंखें खोलीं और पैगाम पढ़ते ही वो झटके से उठ बैठी। क्या हुआ? साइम इसके अंदाज पर मुतवज्जा हुआ। आपा ने कैसा टेक्स्ट भेजा है ये? इसने फ़ोन साइम के सामने किया, जहाँ शाजिया की तरफ से मौसूल हुआ मुख्तसर मैसेज अंग्रेज़ी के 3 हुर्फ थे, SOS। साइम हंस दिया। शाजिया का सेंस ऑफ ह्यूमर। वो तुम्हें तंग कर रही है यार। साइम ने इसकी संजीदगी देकर नरमी से कहा। आपा मेरे साथ मजाक नहीं करती, इस तरह तो कतई नहीं। इसने वसूख से कहा, फिर कुछ सोच के इन्हें फ़ोन किया। दूसरी तरफ फ़ोन बंद था। फ़ोन ऑफ है साइम उनका। बैटरी डेड हो गई होगी, मैं फारियाब को करता हूँ, तुम बात कर लो। साइम ने कुर्सी से उठकर मेज़ से अपना फ़ोन उठाकर फारियाब का नंबर ट्राई किया। इधर रिंग जाती रही लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। वो लोग आ गए हैं क्या? हाँ, वो कल दोपहर में वापस आने वाले थे। वो फिर शाजिया को फ़ोन कर रही थी। हो सकता है फ़्लाइट डिले हुई हो, अभी एयरपोर्ट पर हूँ। आज सितवत जहाँ की वापसी थी। वो पहले ही बेतहाशा दबाव में थी। इस पर अब बहन की फ़िक्र। सो साइम ने इसे मुतमईन करना चाहा। लेकिन ये मैसेज SOS का मतलब इसे भी पता था। यूँ ही मजाक किया होगा, या हो सकता है फारियाब तंग कर रहा हो। नहीं साइम, इसकी छठी हिस्स खतरे की घंटी बजा रही थी। खाला जान के आने से पहले हम आपा से मिल आते हैं। सारिया प्लीज़, पहले ही मम्मा के आने का इतना स्ट्रेस है। इसीलिए साईं, मुझे आपा की तरफ से तो मुतमईन हो जाने दें। इसने रोने वाले अंदाज में कहा। ये मैसेज, फ़ोन ऑफ, फारियाब भाई का नो आंसर। मुझे घबराहट हो रही है। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे खुद गलत होने का यकीन करने दें। इतनी सुबह सुबह कौन किसी के घर जाता है? इसके सवाल पे नीम रजामंदी थी। हम जाएंगे। वो फ़ोन रखकर तेज़ी से गुसल खाने की तरफ दौड़ी। शाजिया लोगों का गार्ड भी इनको इतनी सुबह सुबह देखकर हैरान रह गया। इसने गेट भी साइम के इशारा करने पर खोला। सर, वो शर्मिंदा सा इसकी गाड़ी के दरवाजे के पास आया। अभी तो कोई भी जगह नहीं है घर में। साइम ने मुड़कर इसे देखा। फारियाब भाई और आपा आ गए हैं ना? जी जी, वो आ गए हैं। आप कहें तो मैं अंदर जाकर इन्हें इत्तिला दूं, मगर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। वो भी इस सूरत हाल में अजीब सा हो रहा था कि मालिक की फ़िक्र करे कि मेहमान की। क्यों, क्या अंदर कोई नहीं उठा है अभी? इट्स ओके, किसी को जगाने या बताने की ज़रूरत नहीं, हम शाम में आ जाएंगे, साइम ने कहा और चौकीदार के दूर होते ही कार रिवर्स करने लगा। वो अब भी बेचैनी से पोर्च की सिम देख रही थी। इसने गाड़ी की खिड़की से झांककर ऊपरी मंजिल देखने की कोशिश की, जहाँ शाजिया का कमरा था। सब खिड़कियों पर पर्दे पड़े थे। कुछ नहीं हुआ सारिया, तुम यूं ही टेंस हो रही हो। सड़क पर गाड़ी का गियर बदलते हुए साइम ने इसकी उदास और परेशान सूरत देखते हुए इसे मुतमईन करना चाहा। सारिया ने मुस्कुराकर सर हिलाया, लेकिन तबस्सुम ज़बरदस्ती सजाया गया था। अंदर इसके हौल उठ रहे थे। वो इस वक्त भूल गई थी, मगर साइम के दिलो जहन में इस वक्त सितवत जहाँ की आमद और इनकी आखिरी बात घूम रही थी। दोनों खामोश थे। अभी चंद मिनट भी नहीं हुए थे कि सारिया के फ़ोन पर मैसेज मौसूल हुआ, जो इसने बेताबी से देखा। अबू ज़र भाई, वो हैरत से बड़बड़ाई। इसे याद नहीं आया इससे पहले कब उन्होंने इसे फ़ोन पर राब्ता किया था।
سائم میسج پڑھنے کے بعد اس نے لرزتی آواز میں پکارا، کرینسنٹ ہاسپٹل چلیں پلیز۔ سائم نے اس کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ شازیہ کرینسنٹ ہسپتال میں ہے، ایک لائن کا میسج تھا۔ اس نے تعجب سے ساریہ کو دیکھا۔ یہ تمہارے کزن ہے نا؟ انہیں شازیہ کے بارے میں کیسے پتا؟ میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے درمیان میں ہی اس کا فقرہ قطع کیا۔ آپ پلیز ہاسپٹل چلیں۔ اس کی آواز پھر آئی۔ سائم نے گاڑی کا رخ اسپتال کی طرف کیا اور رفتار بڑھا دی۔